کے 11 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ سمرہ یوسف سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ صدر اور وزیر اعظم نے اسلام آباد میں ملاقات میں ملک اور خطے کی مجموعی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ شہباز شریف نے بہادر شہری لیاقت کو خراج عقیدت پیش کیا ہے، جنہوں نے کوہاٹ کے قریب مقامی آبادی کو بڑی تباہی سے بچانے کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ پاکستان نے نور خان ایئر بیس پر ایرانی طیاروں کی موجودگی سے متعلق CBS نیوز کی رپورٹ کو گمراہ کن قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا ہے۔ ڈھاکہ میں بنگلہ دیش اور پاکستان کے درمیان پہلے کرکٹ ٹیسٹ کے 5ویں دن کا کھیل جاری ہے۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے ایوان صدر اسلام آباد میں صدر آصف علی زرداری سے ملاقات کی۔ ملاقات میں ملک کی مجموعی صورتحال، افغانستان سے متعلق امور اور خطے میں بدلتی ہوئی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ صدر نے کہا کہ مشکل جغرافیائی اور علاقائی صورتحال، مشرق وسطی میں کشیدگی اور رسد میں رکاوٹوں کے باوجود عوام کو زیادہ سے زیادہ ریلیف فراہم کیا جانا چاہیے۔ انہوں نے ہدایت کی کہ مہنگائی کے دباؤ میں کمی لانے اور عام آدمی کو اشیائی ضروریات کی دستیابی یقینی بنانے کے لیے ممکنہ اقدامات کیے جائیں۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کوہاٹ کے قریب اپنی جان قربان کر کے مقامی آبادی کو بڑی تباہی سے بچانے پر بہادر شہری لیاقت کو خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ اپنے ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ ایک ذمہ دار شہری کی حیثیت سے لیاقت نے دہشت گرد کو روک کر اس کی شناخت پوچھی۔ شناخت پوچھنے پر دہشت گرد نے خود کو اڑا دیا اور لیاقت نے شہادت کا رتبہ پا لیا۔ شہباز شریف نے کہا کہ شہید لیاقت نے غیر معمولی جرأت، فرض شناسی اور حب الوطنی کی اعلیٰ مثال قائم کی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ دہشت گردی کے ناسور کے خلاف پوری قوم اپنی سیکورٹی فورسز اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کے بہادر عوام نے ہمیشہ دشمن کے ناپاک عزائم کو ناکام بنایا ہے اور آئندہ بھی قومی اتحاد اور یکجہتی کے ذریعے دہشت گردی کو شکست دی جائے گی۔ شہباز شریف نے شہید لیاقت کے درجات کی بلندی اور اہل خانہ کے لیے صبر جمیل کی دعا بھی کی۔ مشرق وسطی تنازع کے لیے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے نمائندے یان آرنو نے اسلام آباد میں نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ سینیٹر محمد اسحاق ڈار سے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران نمائندے نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کی جانب سے علاقائی امن و استحکام کے لیے پاکستان کی سفارتی کوششوں کو سراہا اور اس سلسلے میں اقوام متحدہ کی مسلسل حمایت کا اعادہ کیا۔ نائب وزیر اعظم نے نمائندے کے ساتھ خطے کی تازہ صورتحال پر تبادلہ خیال کیا اور پاکستان کی جاری کوششوں اور تنازع کے فریقین کے ساتھ مسلسل روابط کو اجاگر کیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا ہے کہ افسران کی ایلیٹ ٹریننگ اس سال سے صوبوں کے بجائے نیشنل پولیس اکیڈمی میں کرائی جائے گی۔ اسلام آباد میں نیشنل پولیس اکیڈمی میں ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے انہوں نے ایلیٹ پولیس ٹریننگ اسکول کے منصوبے کو رواں ماہ کی 31 تاریخ تک مکمل کرنے کی ہدایت کی۔ وزیر داخلہ نے سولر سسٹم کی تنصیب اور اکیڈمی کی موجودہ عمارت کی تزئین و آرائش کی ہدایت کی۔ انہوں نے نیشنل پولیس اکیڈمی میں ایک ڈرائیونگ اسکول کے قیام کی ہدایت کی، جہاں افسران جدید ڈرائیونگ اور گاڑیوں کی ہینڈلنگ کی تربیت حاصل کریں گے۔ محسن نقوی نے کہا کہ تفتیشی صلاحیتوں کو مزید بڑھانے کے لیے کرائم سین رومز بنائے جائیں گے۔ پاکستان نے نور خان ایئر بیس پر ایرانی طیاروں کی موجودگی سے متعلق CBS نیوز کی رپورٹ کو گمراہ کن قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا ہے۔ ایک بیان میں دفتر خارجہ کے ترجمان طاہر اندرابی نے کہا کہ ایسی قیاس آرائیوں کا مقصد علاقائی استحکام اور امن کے لیے جاری کوششوں کو نقصان پہنچانا ہے۔ ترجمان نے کہا کہ جنگ بندی اور اسلام آباد مذاکرات کے ابتدائی دور کے دوران ایران اور امریکہ سے متعدد طیارے پاکستان پہنچے تاکہ مذاکراتی عمل سے منسلک سفارتی عملے، سیکورٹی ٹیموں اور انتظامی عملے کی نقل و حرکت میں آسانی ہو۔ دفتر خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ کچھ ہوائی جہاز اور امدادی عملہ مذاکرات کے متوقع مزید دور کے لیے عارضی طور پر پاکستان میں موجود رہے
طاہر اندرابی نے کہا کہ اگرچہ باضابطہ مذاکرات ابھی تک دوبارہ شروع نہیں ہوئے تاہم اعلیٰ سطح کے سفارتی تبادلے جاری ہیں۔ ترجمان نے واضح کیا کہ اس وقت پاکستان میں موجود ایرانی طیارہ جنگ بندی کی مدت کے دوران آیا اور اس کا کسی بھی فوجی ہنگامی صورتحال یا احتیاطی تدابیر سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ دعوے قیاس آرائی پر مبنی، گمراہ کن اور حقائق کے منافی ہیں۔ طاہر اندرابی نے کہا کہ پاکستان ان تمام مخلصانہ کوششوں کی حمایت کے لیے پرعزم ہے جن کا مقصد بات چیت کو فروغ دینا، تناؤ کو کم کرنا اور علاقائی اور عالمی امن، استحکام اور سلامتی کو آگے بڑھانا ہے۔ ڈھاکہ میں بنگلہ دیش کے خلاف پہلے کرکٹ ٹیسٹ میچ کے 5ویں اور آخری روز پاکستان نے 268 رنز کے ہدف کے تعاقب میں اپنی دوسری اننگز میں اب سے کچھ دیر پہلے تک 6 رنز بنائے اور اس کا ایک کھلاڑی آؤٹ ہوا تھا۔ سکور یہ رہا: پاکستان 386 رنز، بنگلہ دیش 413 اور 240 رنز۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئی۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ radio.gv.pk پر اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔